بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے والی ویڈیو میں ہم نے زکوٰۃ کے متعلق دو باتیں کی تھی، زکوٰۃ کی فرضیت اور زکوٰۃ کی اہمیت۔ تیسری اور آخری بات ہیں زکوٰۃ کے مصارف، یعنی وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق ہو جن کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو وہ کتنے ہیں، ان کو زکوٰۃ کے مصارف کہتے ہیں۔ ایک بندے کو مصرف کہتے ہیں، چونکہ لوگ زیادہ ہے اس وجہ سے مصرف کی جمع مصارف آتا ہے، تو اس وجہ سے زکوٰۃ کے مصارف یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف کیا ہے وہ ادھر ہم نے آپ کے سامنے بورڈ پر بھی لکھے ہیں، ایک ایک کی میں تشریح کرتا ہوں۔ سب سے پہلے اس کے متعلق جو قرآنی آیت ہے وہ قرآن مجید نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان کیے ہیں، تو قرآنی آیت کی تلاوت کرتے ہیں، بعد میں ان میں سے ایک ایک کی وضاحت کریں گے۔ آپ پیج نمبر 96 نکالیں، پیج نمبر 96 پر زکوٰۃ کے مصارف ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آخری پیراگراف ہے، زکوٰۃ کے مصارف، یہ اب صرف مصارف انہوں نے لکھے۔ قرآن کریم نے زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان کیے ہیں۔ انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ ترجمہ: زکوٰۃ تو غریبوں، مسکینوں، زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والوں اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کے دلوں کو اسلام کی طرف جوڑنا ہے، اور گردن چھڑانے میں یعنی غلاموں کو آزاد کرانا جو تاوان بھرے، قرض دار اور خدا کی راہ میں اور مسافروں کے سلسلے میں۔ یہ خدا کی طرف سے ٹھہرا ہوا ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بہرحال یہ تو آیت کا ترجمہ ہوا۔ اب زکوٰۃ کے یہ 8 مصارف ہے۔ نمبر 1 فقراء، فقیر کی جمع ہے، مساکین، مسکین کی جمع ہے، عاملین، عامل کی جمع ہے، تالیف قلب، اس کا مطلب سمجھاؤں گا، رقاب، غارمین یعنی قرض دار، فی سبیل اللہ، ابن السبیل یعنی مسافر، ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اب ان کا مطلب کیا ہے؟ سب سے پہلے آتے ہیں فقراء کی طرف۔ فقراء جمع ہے فقیر کی۔ فقیر کسے کہتے ہیں؟ جو شرعاً جس کو آپ فقیر کہہ سکتے ہیں اور جس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، تو وہ فقیر کون ہوتا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ پیسہ وغیرہ ہو، یعنی بالکل خالی جیب والا نہ ہو، کچھ تو ہو لیکن اتنا نہ ہو جو نصاب تک پہنچتا ہو۔ ایک بندے کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، اس پر خود زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو فقیر وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس پیسہ ہو لیکن اتنا نہ ہو کہ وہ صاحب نصاب بن جائے، اس سے کم ہو 10,000، 5,000، آج کل کے حساب سے 25,000، اتنے بھی یہ فقیر ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جس کے پاس کچھ ہو لیکن نصاب سے کم ہو، وہ فقیر ہوتا ہے، اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، وہ زکوٰۃ کا مستحق ہیں۔ نمبر 2 مساکین۔ مساکین مسکین کی جمع ہے۔ مسکین سے مراد وہ بندہ کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ فقیر کے پاس تو کچھ ہوتا ہے لیکن نصاب سے کم ہوتا ہے، جبکہ مسکین وہ بالکل بیچارہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، جو ہمارے معاشرے میں جس کو کہتے ہیں، جس کو جو کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستا ہو، جو محاورتاً جو بولا جاتا ہے، تو یہ مسکین ہوتا ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اس کو بھی آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے۔ تیسرا لفظ عاملین۔ عاملین عامل کی جمع ہے۔ اس سے مراد کون ہے؟ تو دیکھو بیٹا، اسلامی ریاست میں جب صحیح معنوں میں اسلامی ریاست ہوتی ہے تو وہاں پر میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں اشارتاً بتایا تھا کہ ایک زکوٰۃ کا ایک محکمہ ہوتا ہے۔ اس کا کام ہوتا ہے 2 کام ہوتے ہیں۔ ایک جن پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے تو ان سب کی تفصیل معلوم کرنا کہ ان کے پاس نقدی کتنی ہے، یہ کتنا ہے، یہ کتنا ہے، اور اس پر کتنا زکوٰۃ فرض ہو جاتا ہے، پھر ان سے اتنا ہی اکٹھا کرنا۔ ایک کام ان کا یہ ہوتا ہے زکوٰۃ کے محکمے کا، اور دوسرا پھر مستحقین اس ملک میں کتنے ہیں، کون کون ہیں، ان کی لسٹ تیار کرنا اور وہی زکوٰۃ ان کو پہنچا دینا۔ تو اس زکوٰۃ کے محکمے میں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں، جو ملازمین ہوتے ہیں، ان کو عاملین کہتے ہیں۔ ایک کو عامل اور باقی جمع کو عاملین کہتے ہیں۔ تو ان عاملین کی جو تنخواہیں ہیں وہ اسی زکوٰۃ کے پیسوں سے جو ریاست اکٹھی کرتی ہیں، انہی پیسوں سے ان کو سیلریز دی جائے گی۔ تو پیسہ تو زکوٰۃ کا ہوگا، ان کو زکوٰۃ کی نیت سے بے شک نہ دو، ان کو سیلریز دو، لیکن ہوگا وہی
جو سرکار کے خزانے میں جو اکاؤنٹ زکوٰۃ کے پیسوں کے لیے ہوتی ہے نا، جو مختلف اکاؤنٹس ہوتے ہیں، تو جس اکاؤنٹ میں زکوٰۃ کے پیسے ہوتے ہیں اسی اکاؤنٹ سے ان کو تنخواہیں دی جائے گی۔ تو عاملین کا مطلب ہے وہ ملازمین جو محکمہ زکوٰۃ میں کام کرتے ہو، انہیں تنخواہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے ہی دی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ تالیف قلب، تالیف قلب کو ذرا سنیں۔ تالیف قلب معنی دل کا جوڑنا۔ ابتدائی اسلام میں یہ ہوتا تھا کہ اکثر جو غیر مسلم ہوتے تھے لیکن غریب ہوتے تھے، تو انہیں اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے، انہیں اسلام سے محبت ان کے دلوں میں ڈالنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی، تاکہ شاید اس وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے اور مسلمان ہو جائے۔ یہ ایک صورت ان کی یہ تھی، غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دینا۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ کچھ جو نئے مسلمان ہوتے تھے لیکن کچے ہوتے تھے، ٹھیک ہے، مسلمان ہوتے تھے لیکن کچے ہوتے تھے، نو مسلم ہوتے تھے، نئے مسلمان ہوتے تھے، تو ان کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے ان کو زکوٰۃ دی جاتی تھی۔ تو یہ دو صورتیں ہوتی تھی تالیف قلب کی، کسی غیر مسلم کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دینا، نمبر دو کسی نو مسلم کو، نئے مسلمان کو اسلام پر پکا کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دینا۔ دو صورتیں ہوتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ پہلی والی صورت ختم کر دی گئی، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب اسلام کو ان لوگوں کی ضرورت نہیں کہ ہم انہیں مسلمان کرنے کے لیے انہیں زکوٰۃ دیتا پھرے، اب آ جائے مسلمان ہوتا ہے اپنی مرضی سے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنا کام کرے۔ تو اب اس کی صرف یہ دوسری والی صورت، کسی نو مسلم کو اسلام پر پختہ کرنے کے لیے اسے زکوٰۃ دینا، یہ تالیف قلب کا اب صرف یہی مطلب ہوگا۔ رقاب مطلب جو ایک غلام ہے، مسلمان غلام ہے، اور اس پر آقا نے کچھ پیسے رکھے ہیں جس کو مکاتب کہتے ہیں شریعت میں، ایسا غلام کہ جس پر اس کے آقا نے کچھ پیسے رکھے ہوں کہ آپ اتنے پیسے ادا کرو گے تو میں تمہیں آزاد کروں گا، تو اس غلام کو پیسے دینا تاکہ وہ اپنے آپ کو چھڑائے، اس کو یہ مطلب ہے رقاب کا۔ تو ایسے غلام کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، ادروائز عام طور پر غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، غلام کو، نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن ایسا غلام کہ جس کو آقا نے کہا ہو کہ اتنے پیسے دو تو تمہیں آزاد کروں گا، تو ان کو چھڑانے کے لیے، ان کو آزاد کرنے کے لیے اس کو پیسہ دینا زکوٰۃ کے، تو یہ اس کی گنجائش ہے اور یہ جائز ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، آقا نے اس کو کچھ ایسی پیشکش نہ کی ہو، تو پھر غلام کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ غارمین کے معنی قرض دار، کسی پر قرض چڑھا ہو، اس کا قرضہ چھڑانے کے لیے اسے زکوٰۃ آپ دے سکتے ہیں۔ فی سبیل اللہ کا مطلب ہے اللہ کی راہ میں۔ اب اللہ کی راہ کی تو بہت سی صورتیں ہیں، یہاں کون سی صورت مراد ہے؟ یعنی اللہ کی راہ میں کام کرنے والے تو بہت ہے، مختلف تبلیغ والے بھی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، جہاد والے بھی اللہ کی راہ میں ہوتے ہیں، اور بھی بہت سی شکلیں ہیں۔ تو کون سی اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ تو اکثر علماء کے نزدیک اس سے مراد وہ مجاہدین ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان کی ضروریات زیادہ ہوتی ہے، ان کو اسلحہ چاہیے ہوتا ہے، بہت کچھ، تو ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے انہیں پیسے دینا زکوٰۃ کے، تو یہ زکوٰۃ کے مستحق ہو گئے۔ تو فی سبیل اللہ سے مراد وہ مجاہدین ہیں کہ جن کو ان کی جہادی ضروریات پوری کرنے کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اور آخری بات ابن سبیل کا معنی ہم نے کیا ہے مسافر۔ اس سے مراد وہ بندہ ہے کہ جو اپنے علاقے سے بہت دور ہو اور اپنوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنے کے لیے اس کا کوئی ذریعہ نہ ہو۔ آج کل تو خیر ایسی صورتحال بہت مشکل ہے کہ کوئی ذریعہ نہ ہو، بینک بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کے پاس کارڈز بھی ہوتا ہے، بہرحال ایک بندہ ہے اپنے علاقے سے بہت دور ہے اور وہاں اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنا پیسہ اپنوں سے یا کسی طرح سے نکالے، تو ایسے بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق جتنے اس کو فی الحال ضرورت ہے اتنی پیسے زکوٰۃ کے طور پر دینا جائز ہے، اگرچہ یہ بندہ اپنے علاقے میں امیر کیوں نہ ہو، لیکن فی الحال اپنے علاقے سے دور ہے، مسافر ہے اور اس کے پاس کچھ نہیں ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہ تھے زکوٰۃ کے مصارف، ہر ایک کی تفصیل۔ اب آ جاتے ہیں بالکل آخری پیراگراف، پیج نمبر 97 پر۔ زکوٰۃ تو آپ انہی لوگوں کو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر چند ضروری باتیں ہیں۔ زکوٰۃ دیتے وقت پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کا خیال رکھا جائے، یعنی زکوٰۃ تو آپ ان 8 میں سے کسی کو دیں گے، لیکن 8 میں سے اگر کوئی آپ کا رشتہ دار ہے تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ان کو دے دو، زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، صلہ رحمی بھی ہو جائے گی۔ باہر کے لوگوں کو بعد میں دی جائے۔
اسی طرح جو لوگ خود بڑھ کر سوال نہیں کرتے، غربت کے باوجود خوددار اور غیرت مند ہوتے ہیں، انہیں تلاش کر کے زکوٰۃ و صدقات دیے جائے۔ معاشرے میں کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو غریب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہاں میں غریب ہوں۔ کچھ تو امیر ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو غریب شو کرتے ہیں۔ ایسوں کو بھی پہچاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ ایسا وجہ نہیں کہ بس کوئی کہے کہ میں غریب ہوں اور آپ اسے زکوٰۃ دیں گے، تلاش کرنا ہوگا۔ اسی طرح کچھ غریب ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو شو بھی کرتے ہیں کہ میں غریب ہوں، تو اس کو تو پہچاننا آسان ہوتا ہے، اس کو ہر کوئی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے۔ لیکن ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو غریب تو ہوتا ہے لیکن اپنی خودداری کی وجہ سے اپنی غربت لوگوں پر ظاہر نہیں کرتا، اور وہ یہ لوگوں کے سامنے نہیں کہتے پھرتے کہ جی میں تو مر گیا ہوں، رات کو ابھی نہیں کھایا، بچے بھوکے ہیں وغیرہ، حالانکہ ایسا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ تو ایسے لوگوں کو ترجیحی بنیادوں پر آپ کو تلاش کرنا ہوگا اور پھر ان کو زکوٰۃ دینا ہوگا، کیونکہ اگر آپ صرف جو اپنے آپ کو غریب ظاہر کرتے ہیں ان کے پیچھے جاؤ گے تو یہ طبقہ پس جائے گا، ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ خودداری کی وجہ سے خود کو تو ظاہر نہیں کر سکتے کہ میں غریب ہوں، اور آپ بھی ان کی تلاش نہیں کریں گے، تو ان معاشرے کا، ان بیچاروں کا برا حال ہو جائے گا۔ اس وجہ سے ان لوگوں میں یہ جو 8 ذکر ہوئے، ان میں ایسے لوگ جو اپنے آپ کے رشتہ دار ہو وہ سب سے مستحق ہے۔ دوسرے نمبر پر ایسے لوگ کہ جو اپنے وہ تو ہو ان 8 میں سے، غریب ہو، مسکین ہو، فقیر ہو، جو بھی ہو، لیکن اپنے آپ کو وہ ظاہر نہیں کرتے، تو آپ نے خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ تلاش کرنے پر پتہ چلتا ہے کہ بندے کی گھر کے اندرونی حالت کیا ہے۔ ایسا بھی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو شو نہیں کرتا اور آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں چل سکتا۔ آپ تلاش کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو سامنے خودداری کا بت کھڑا ہے اور اپنے آپ کو، اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتا، در حقیقت اس کی کیا حالت ہے۔ تو جب معلوم ہو جائے گی تو پھر دوسری مرتبہ ترجیح پر پھر اسے آپ زکوٰۃ دیں تاکہ اس کی حالت بہتر ہو جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے متعلق ضروری باتیں تھیں، 3 اہم ترین باتیں: فرضیت، اہمیت اور پھر مصارف۔ امید ہے جتنے بھی ویڈیوز کلاس 10 کے اسلامیات کے آپ کے سامنے آ چکی ہیں، آپ نے دیکھی ہے، آپ کو سمجھ میں ساری باتیں آ چکی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی جو ریکارڈنگ کا سلسلہ ہے کلاس 10 کے اسلامیات کا وہ رک جاتا ہے، یہیں تک ہم نے ریکارڈنگ کی صورت میں آپ تک پہنچانا ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کے 3 موضوعاتی مطالعے رہتے ہیں اور 5 احادیث رہتے ہیں۔ اسی طرح سورہ احزاب کے 5 رکوع اور سورہ ممتحنہ کے 2 رکوع رہتے ہیں، تو وہ جب انشاءاللہ سکول کھل جائے گا تو وہ براہ راست بغیر ریکارڈنگ کے کلاس میں آپ کے سامنے پھر وہ پڑھاؤں گا آپ کو، اور آپ براہ راست کلاس کے اندر ہی اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمارا حامی اور ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔